صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ گفتگو نہ ہونے سے کیا یقین ہے تم کو آرزو نہیں ہوگی، جستجو نہیں ہوگی۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ بھلائی کرتے رہیں بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنیں۔ پہلے عزیز بنتے ہیں پھر دماغی مریض بنتے ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا ایک دن تم رو پڑو گے، صرف یہ سوچ کر کہ تھا کوئی ضدی سا چاہنے والا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ضد چھوڑ کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد کو بھول جائے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ بعض مرتبہ آنکھوں دیکھا بھی غلط ہوتا ہے، لہٰذا کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کی سوچ آپ کو شرمندگی سے دوچار کر دے۔ استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی روشنی لیتا ہے۔ ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکائیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پہ چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو غلطی کسی کی بھی ہو، ہارتے دونوں ہیں۔ دودھ پیتے موسیٰ غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اثر طاقت اور قوت کی مالک اللہ کی ہی ذات ہے۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جوں جوں ڈپریشن بڑھتا جائے دعا کی مقدار بڑھا دیں۔ ضرورتوں کی لسٹ میں سکون آج بھی پہلے نمبر پر آتا ہے، جو لسٹ کی باقی ضروریات پوری کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اللہ بھر دے گا وہ زخم بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ تمام عمر دکھتے رہیں گے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے یہ کتنی باقی ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ مسکراتے رہا کریں، کیونکہ مسکرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں،
کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کسی کی عزت کو رون کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، یہ احساس بہت ہی کمال کا ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سکے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ اختلافات کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ یاد رکھیں، فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ کل رات اڑ رہے تھے تارے ہوا کے ساتھ، اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ کہ یا تو مجھے قبولیت کے طریقے سکھا مجھے، یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ یہاں ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب، اور صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ امان پر نصیب فرمائے، آمین۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو، اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔